رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری یا علی، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا يؤصي نعمه لا الدون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي ليس لصفته حد معدود ولا نقط موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام حسین علیہ السلام لا اجد اوفا و افضل من اصحابی صلوات اللہ۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں خدا نے جو صحابی مجھے دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین کے صحابہ میں کون سی ایسی کوالٹیاں تھیں جن کی بنیاد پر امام حسین نے انہیں اپنے نانا کے صحابہ سے افضل قرار دیا۔ وہ کون سی کوالٹی تھی جس کی وجہ سے امام حسین نے ان کا انتخاب کیا؟ وہ کون سی کوالٹی تھی کہ خدا نے ان کو توفیق دی کہ امام حسین کا ساتھ دیں؟ اور یہ توفیق ہر کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ امام حسین مدینہ سے چلے ہیں، مدینہ بھرا ہوا ہے، اور اس سارے جو مدینہ میں موجود ہیں سارے دشمن اہل بیت نہیں ہیں، ان میں اکثریت اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت کو چاہنے والی ہے۔ مکہ میں آئے ہیں، صرف مکہ کی آبادی نہیں، حج کا موسم ہے، 1.5 لاکھ افراد ہیں وہاں پر، 1.5 لاکھ میں سے چند افراد امام کے ساتھ آئے ہیں۔ ان میں کون سی کوالٹی تھی؟ کوئی چند امام کے ساتھ آئے ہیں، ورنہ اگر 1.5 لاکھ افراد اگر آ جاتے نواس رسول کا ساتھ دیتے تو نواس رسول میدان کربلا میں تک و تنہا پیاس سے نہ مارے جاتے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے 6 مہینے قیام کیا، اس لیے کہ تاکہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے، اتمام حجت ہو جائے، اور کل کو کوئی نہ کہے کہ نواس رسول نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں بلایا نہیں۔ اگر ہمیں بلاتے، ہمیں دعوت دیتے تو ہم ضرور ساتھ دیتے نواس رسول۔ اور وہاں لوگوں کے سامنے امام نے احرام کھولا ہے حج کا، اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کے جو ساتھی تھے کیا وہ علم میں اپنے زمانے کے سرخیل تھے؟ یہ چیز بنی ہے باعث کہ وہ امام کے ساتھ آئیں، ان کو توفیق حاصل ہو، امام کا قرب انہیں نصیب ہو، امام کی صحبت انہیں نصیب ہو؟ نہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ علم والے موجود تھے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اصحاب امام حسین علم کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن علم صرف معیار نہیں بنا کہ وہ امام کے ساتھی کہلائیں، علم معیار نہیں بنا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ چلیں۔ اس زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ اہل سنت کے فقہاء میں اصحاب میں سے جو فقیہ لوگ ہیں نا، صحابہ کرام میں سے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ روات میں اعلیٰ درجے کے راوی ہیں۔ اہل سنت میں کچھ لوگوں کو بڑا مقام حاصل ہے روات میں، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر کو، ام المومنین حضرت عائشہ کو، کعب احبار کو، تمیم داری کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی احادیث ہزاروں کے حساب سے، نہ فقط ان کی احادیث ہے بلکہ ان کے فتاوی بھی ہیں۔ جب لسٹ آتی ہے نا
کہ اصحاب میں سے فقہا کی تو ان کا نام آتا ہے. یہ آئے ہیں, امام حسین سے ملاقات ہوئی ان کی, کہاں؟ مکہ میں. ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کربلا کی طرف, کوفہ کی طرف نہ جائیں, کیونکہ پہلے امام کا اعلان کربلا کا نہیں تھا, کوفہ کا تھا. کوفہ کی طرف آپ نہ جائیں, آپ یمن کی طرف چلے جائیں, واپس مدینے چلے جائیں, آپ کے نانا کا وطن ہے, آپ کو وہاں جانثار مل جائیں گے, لڑنے والے آپ کو مل جائیں گے, جنگجو آپ کو مل جائیں گے, اور آپ اگر جا بھی رہے ہیں تو اپنے ساتھ مستورات کو نہ لے جائیں. امام نے کہا نہیں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, خدائی حکم ہے, میں نے جانا ہے اس راستے پر. کہنے لگا کہ جب آپ اصرار کر رہے ہیں جانے پر, تو جانے سے پہلے میں آپ سے الوداع ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ سنت رسول ادا کروں. کہا کیا ہے سنت رسول؟ کہا آپ اپنی چھاتی سے جو ہے لباس کو ہٹائیں, اپنی پیران کو ہٹائیں. امام نے پیران کو ہٹایا تو عبداللہ بن عمر نے چوما آپ کے سینے کو. کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھے کہ آپ کے دل مبارک کو چوما کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میرے پیغمبر کی سنت ادا کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ محبت سے چوم رہے ہیں یا دشمنی سے؟ محبت سے چوم رہے ہیں. اس طرح کے مدینوں میں ہزاروں تھے جو چومنے کے لیے تیار تھے, لیکن امام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اس طرح آج اگر ہم یہ علم کو چومیں, غازی عباس کی رسپیکٹ کریں, علم کے سامنے جھکیں, احترام کریں, لیکن ہم غازی عباس کو فالو نہ کریں, ہم محب تو کہلا سکتے ہیں, شیعہ نہیں کہلا سکتے. محب تو کہلا سکتے ہیں لیکن ازدار نہیں کہلا سکتے. محب تو کہلا سکتے ہیں لیکن عاشق نہیں کہلا سکتے. محب تو کہلا سکتے ہیں لیکن حسینی نہیں کہلا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, محمد آل محمد بلندتر صلوات. بس ہم نے فرق کرنا ہے محب میں اور عاشق ہونے میں. بس سب سے پہلی کوالٹی تھی اصحاب امام حسین میں, یعنی حبیب ابن مظاہر میں, مسلم بن اوسچہ میں, بریر میں, نافع بن حلال میں اور عابس شاکری میں. سب سے پہلی کوالٹی یہ تھی کہ وہ عاشق حسین تھے. عاشق سنیں, عاشق اس کی صحیح ڈیفینیشن کوئی کر نہیں سکتا, صرف اصحاب حسین نے کی ہے عملی طور پر. دنیا میں جو بات ہوتی ہے نا عشق کی, یہ عشق نہیں ہوتا, ہوس ہوتا ہے. عشق نہیں ہوتا, معاملہ ہوتا ہے. کسی سے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں آپ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کسی سے مالی توقع ہوتی ہے, کسی سے تعریف کی توقع ہوتی ہے, کسی سے احترام کی توقع ہوتی ہے, کسی سے لین دین کی توقع ہوتی ہے, تب ہم کہتے ہیں ہم اس کے عاشق ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا, بیٹے اس کے عاشق تھے کیونکہ رو رہے تھے. جب ان سے آپ ان کے دل میں جائیں نا تو پتہ چلتا ہے اس لیے رو رہے ہیں کہ باپ ان کو کھانا دیا کرتا تھا, ان کو لباس پہنایا کرتا تھا, ان کی خواہشات کا احترام کرتا تھا, ان سے پیار کرتا تھا, ان کی رسپیکٹ کرتا تھا, ان کا کہنا مانتا تھا, ان کی وجہ سے دین کو چھوڑا کرتا تھا. یہ عشق کی وجہ سے نہیں رو رہے, وہ اپنی کمی جو ان کے لیے واقع ہوگی اس کے لیے رو رہے ہیں. ہم نے بھی امام حسین کے لیے اگر اس طرح رو رہے ہیں نا کہ کوئی ہماری حاجت ہے, تو پھر رونا ہمیں فائدہ نہیں دے گا. اگر ہمیں کوئی طلب ہے امام سے تو رونا فائدہ نہیں دے گا. مجلس میں اس لیے شرکت کر رہے ہیں کہ منت مانی ہوئی ہے تو یہ ثواب اس کا اپنی جگہ ہے, لیکن مکمل فائدہ اس کا نہیں حاصل ہوگا. بعض اوقات لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ ہمیں خدا جو ہے وہ اولاد دے دے, اس لیے جاتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں مکان ہمیں مل جائے, اس لیے جاتے ہیں کہ کار ہمیں مل جائے, اس لیے جاتے ہیں کہ فلاں ملک کا ویزا مل جائے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین سے عشق نہیں کر رہے, اپنی غرض کے لیے جا رہے ہیں. لیکن شہدائے کربلا میں یہ نہیں تھا. آپ 10ویں کی شب تک کہہ سکتے تھے کہ مکس افراد, لیکن جب صبح عاشور ہوئی تو وہ خالص تھے. اور اسی مکہ میں ملاقات ہوئی ہے امام حسین کی عبداللہ بن زبیر سے. عبداللہ بن زبیر, آپ کو پتہ ہے کہ زبیری ایک فرقہ نکلا تھا بعد میں. زبیر تل اور زبیر کا نام سنا آپ نے؟ یہ زبیر کا بیٹا ہے. اس نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے
مکہ میں آ کر بیٹھ گیا. یہ امام حسین کو کہنے لگا کہ آپ مکہ سے ضرور جائیں لیکن یمن چلے جائیں. پتہ کیوں کہہ رہا تھا؟ کیونکہ جب تک امام حسین مکہ میں تھے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا. لوگ نواز رسول کی طرف آ رہے تھے. یہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ محبت کا بھی اظہار کیا, الفت کا بھی اظہار کیا, لیکن امام کو کہنے لگا کہ آپ یمن چلے گئے. تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کہا پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے ہوتے ہوئے لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے مکہ میں بھی امام سے محبت کرنے والے بہت زیادہ لوگ تھے لیکن قربانی دینے والے چند تھے. مکہ میں بہت زیادہ تھے لیکن اپنے حج کو ترجیح دے رہے تھے. اور امام کو چھوڑ کر اگر حج کو ترجیح دے رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے حقیقی حج بجا نہیں لا رہے. حقیقی حج بجا نہیں لا رہے. اگر امام کی اطاعت میں انسان نہ ہو, امام کو فالو نہ کرے, نہ اس کا حج قبول ہے, نہ عزاداری اس کی قبول ہے, نہ اس کا ماتم قبول ہے, نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ اس کی کوئی اور عبادت قبول ہے. بس اصحاب امام حسین میں سب سے پہلی کوالٹی یہ تھی کہ وہ عاشق امام حسین تھے. عربی کا لفظ ہے عاشق, یہ اس میں فاعل ہے, یعنی عشق کرنے والا. معشوق اسے کہتے ہیں جس سے عشق کیا جائے. خود عشق مصدر ہے, انفینیٹو ہے. عربی میں عین شین کاف عشق یا عشاق اس بیل کو کہتے ہیں جو دیوار پر چپک جاتی ہے اور جدا نہیں ہوتی, ٹوٹ جاتی ہے لیکن جدا نہیں ہوتی. شہدائے کربلا نے عشق کا صحیح معنی بتایا. شہید ہو گئے, پیاس کاٹی, مشکلات برداشت کی, لیکن حسین سے جدا نہیں ہوئے. اور خدا نے بھی کرم کیا, دنیا میں بھی جدا نہیں ہوئے اور آخرت میں بھی جدا نہیں ہوئے. ایک شخص نے حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا جی. کہا حبیب کیا حال ہے, کیسے ہو؟ کہا جو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, پنجابی سمجھتے ہیں آپ لوگ, کہتے ہیں موجاں کر رہا ہوں. موجاں مجھے زیادہ پنجابی نہیں آتی, موجاں کر رہے ہیں یعنی مجھے خوشی ہے, میں امام کے ساتھ ہوں جنت میں, امام کے قریب میرا گھر ہے, صبح صبح زیارت کرتا ہوں امام کی, جو کچھ میں نے خواہش کی تھی مجھے مل گیا. کہا اور کوئی خواہش ہو حبیب ابن مظاہر؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ خدا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں امام حسین کے لیے عزاداری کر سکوں. عزادار کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی منزلت ہے, لیکن حبیب ابن مظاہر جیسا عزادار ہو انسان, مسلم بن اوس جیسا عزادار ہو, نافع بن حلال جیسا عزادار ہو. کمر ان کی جھکی ہوئی ہے. کربلا میں انہوں نے میدان سے آنے سے پہلے 2 کپڑے منگوائے, ایک عصا منگوایا اور ایک تلوار منگوائی. ایک کپڑا کمر سے باندھا, کمر ان کی جھکی ہوئی تھی ضعف کی وجہ سے, کمر سے کپڑا باندھا ہے. دوسرا آنکھوں پر کپڑا باندھا ہے تاکہ دکھائی دے, کیونکہ آنکھیں گری ہوئی تھیں بڑھاپے کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے, تو انہوں نے آنکھوں کو اوپر کرنے کے لیے کپڑا باندھا ہے. اور ایک ہاتھ میں عصا پکڑا, ایک ہاتھ میں تلوار. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو آدمی اس پوزیشن میں میدان میں اتر رہا ہے, کیا وہ جنگ کرنے کے لیے, جنگ کا پڑھلا تبدیل کرنے کے لیے, بیلنس اس کا تبدیل کرنے کے لیے, جنگ کی وضعیت تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں, صرف اس لیے آیا ہے کہ عاشق ہے. کسی نے پوچھا حبیب تو لڑ نہیں سکتا, تو تلوار نہیں اٹھا سکتا, عصا کے سہارے چل رہا ہے, کس لیے میدان میں؟ کہا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ حسین حق پر ہے. یہ صرف عاشق اور عاشق کو نتیجے کا منتظر نہیں ہوتا. وہ دیکھیں نا, ہم کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ ہے یا نہیں, تب کام کرتے ہیں. شہدائے کربلا نے نتیجہ نہیں دیکھا. ہاں اس میں کچھ لوگ تھے, شب عاشورہ کو 2 آدمی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا اپنا رسول اللہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فتح نہیں ہونے والی. کیونکہ ظاہری لوگ تھے نا, عاشق نہیں تھے حبیب کی طرح, مسلم بن اوس کی طرح عاشق نہیں تھے, بریل کی طرح عاشق نہیں تھے, نافع بن حلال کی طرح عاشق نہیں. کہا کہ مولا ہمیں ایک اجازت دیں کہ ہم میدان میں رہیں گے اس وقت تک جب تک سمجھیں گے کہ ہمارا رہنا کوئی جنگ میں تبدیلی لا رہا ہے, آپ کو فائدہ پہنچا رہے, رہیں گے ورنہ ہم چلے جائیں. نواسہ رسول کریم ہے. کہا جس طرح آپ کی مرضی ہے جی, جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے. انہوں نے جب امام حسین نے کہہ لینا کیا نا, تو اب جنگ جیتی نہیں جا سکتی, تو حسین کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن میدان سے چلے گئے.
کیوں چلے گئے؟ عاشق نہیں تھے، نتیجہ دیکھ رہے تھے. جو عاشق تھے ان کے لیے نتیجہ خود حسین کی ذات تھی. ان کے لیے میدان نتیجہ نہیں تھا، ان کے لیے خود نواسہ رسول ہونا نتیجہ تھا. اس لیے ایک جوان میدان میں اترے، بڑا پیارا رجز پڑھا، شہدائے کربلا کے رجز بھی معرفت پر مشتمل، بڑا پیارا رجز پڑھا. امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے. میدان میں جوان اترا ہے نا، جو بھی شہید میدان میں اترتا تھا تو اپنا تعارف کرواتا تھا تاکہ اتمام میں حجت ہو جائے. امیری الحسین، میرا سردار حسین ہے. ونعم الامیر، اس سے بڑا کوئی سردار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو 3 دن سے پیاسا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس کو 30,000 کے لشکر نے گہرے میں لیا ہوا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک سخت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور جس کو ظاہری طور پر جیتنے کی کوئی امید نہیں ہے. وہ کیا ڈٹ کر کہہ رہا ہے امیری الحسین ونعم الامیر فواد بشیر النذیر. اور جو میرا سردار ہے یہ بشیر النذیر یعنی محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ امہ علی والدہ هل تعلمون له نذیر، کہ جس کے والد گرامی علی مرتضیٰ اور فاطمہ والدہ ہیں، کیا تمہارے پاس اس قسم کی کوئی مثال ہے؟ شہدائے کربلا دیکھیں عظیم لوگ تھے. ہمیں 10 آدمی گھیرے میں لے لینا تو ہمیں سب کچھ چیز بھول جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن شہدائے کربلا 72 ہیں، 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کریں، جو مشہور روایت ہے، ورنہ روایتیں اس سے زیادہ ہیں. مشہور روایت ہے 30,000 کی، یعنی ایک کے مقابلے میں 450 افراد ہیں. جی آپ ملٹی کریں نا اس کا، جی 30,000 کو تقسیم کریں جو ہے 72 پر، تقریباً 450 افراد بنتے ہیں. یعنی ایک کے مقابلے میں 450 افراد ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یزید تو نے انصاف نہیں کیا، ایک کے مقابلے میں 2 بیچ دیتا، 5 بیچ دیتا، 10 بیچ دیتا، 20 بیچ دیتا. تو نے بہت زیادہ. اور پھر یہ بھی ایک ہے، کون ہے یہ؟ پیاسا ہے، اس کے پاس مناسب اسلحہ نہیں ہے، رسد نہیں اس کو پہنچ رہی، لیکن پھر بھی میدان میں ڈٹا ہوا ہے اور تسلیم نہیں ہوا دشمن کے سامنے. ہم تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں، ذرا مشکلات ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پڑھنا تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر حسین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے وضع قدر تبدیل کر لیتے ہیں. اور بعض کو گھبراتے ہیں کہ ہم بازار میں جائیں گے، کالے کپڑے ہوں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. لیکن نواسہ رسول کے جو صحابہ ہیں میدان میں ڈٹے ہوئے کیونکہ عاشق حسین تھے. کربلا کے شہداء میں سے ہیں عابس شاکری، انہوں نے عشق کی صحیح مثال قائم کی. میدان میں اترے ہیں نا، کوفہ کے پہلوان تھے اور ان کی بڑی جو ہے وہ باڈی تھی. ان کو دیکھتے ہوئے اور خدا نے ان کو روب دیا ہوا تھا. جب بھی کوئی شہید بھی میدان میں آتا تھا نا، بچہ بھی آتا تھا تو ایک دفعہ دشمن ایک دفعہ پیچھے بھاگ جاتا تھا، پھر دوبارہ سٹارٹ لیتا تھا، پھر اسے حوصلہ ملتا تھا، ایک دفعہ مورال اس کا گر جاتا تھا. یہ آئے میدان میں داخل ہو گئے، دشمن پیچھے بھاگ گئے، پیچھے بھاگ گئے تو ڈر رہا تھا، دشمن نزدیک نہیں ہو رہا تھا. تو عمر سعد نے آواز دی لشکر کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے سامنے نہیں جانا، یہ تمہیں کھا جائے گا. خدائی روب طاری ہو گیا عمر سعد پر نا. تو پیچھے ہٹ جاؤ اور دور سے پتھر مارو. 30,000 کا لشکر ہے، اس نے پتھر مارنا شروع کیا. اب کیا کریں عابس شاکری، دشمن نزدیک نہیں آ رہا کہ تلوار چلائیں، گھوڑے پر ہیں، پتھر تو اٹھا نہیں سکتے، اور ایک پتھر مارے گا کیا کرے گا. پتہ ہے کہ جب پتھر آنا شروع کیے نا، اپنی زرہ اتار کر پھینک دیے، سر کا خود اتار کر پھینک دیا. کسی نے کہا عابس کیا کر رہا ہے، پتھر آ رہے ہیں. کہا چاہتا ہوں جو پتھر حسین کے عشق میں آئے ان کے درمیان زرہ مانے نہ ہو، خود مانے نہ ہو. اس طرح عابس شاکری یہ عاشق. دوسری خصوصیت تھی شہدائے کربلا میں، ان کے اندر خدا نے کوالٹی پیدا کی تھی، وہ بصیرت تھی، پہچان تھی، امامت کی پہچان تھی، بصیرت تھی. یعنی سمجھتے تھے حق کہاں اور باطل کہاں.
یعنی صرف عشق عاشق ہونا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا، دشمن کی چال کو سمجھنا، دشمن کے حربوں کو سمجھنا، دشمن کے منصوبوں کو بھانپنا یہ ضروری ہے. ورنہ خالی اگر عشق ہو، دشمن کو آپ نہ سمجھیں گے، دشمن کی چالوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو وہ عشق فائدہ نہیں دے گا، نقصان ہو جائے گا. آسان سی مثال دو، صفین میں بھی عاشق تھے امام علی کے ساتھیوں کے، لیکن بصیرت نہیں تھی ان کے پاس. بصیرت انگلش میں کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، بچوں کے لیے عرض کریں. یعنی جی ویژن. صفین میں عاشق تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، سختیاں بھی برداشت کر سکتے تھے، لیکن ان کے پاس ویژن نہیں تھا. دشمن نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، قرآن نیزوں پر آ گیا، وہ پیچھے آ گئے. اور آج بھی ہم نے ہوشیاری کرنی ہے. دشمن کیا ہماری کمزوری کو دیکھتا ہے. وہاں مومنوں کی، علی کے چاہنے والوں کی کمزوری قرآن تھا. اتنی کمزوری تھا کہ وقت کے امام کی بات نہیں سنی انہوں نے، قرآن کو دیکھتے ہوئے سرنڈر ہو گئے فوراً. اور دشمن نے ہربل کیا اور فٹ آیا اور اس میں کامیاب ہو گئے. اس نے دشمن نے امیر المومنین کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اتنا بڑا لشکر، جیتی ہوئی جنگ، فتنے کے خیمے تک پہنچ گئے ہیں مالک اشتر، لیکن دشمن کی چال کو نہیں سمجھ سکے. یعنی اس کا مطلب ہے عشق سے بھی بڑھ کر ہے، عزاداری سے بھی بڑھ کر بھی سمجھداری ہے. اور آج اس وقت قرآن کمزوری تھی، آج کل ہماری کمزوری آل بیت کی محبت اور آل بیت کا نام ہے. اور دشمن بعض اوقات یہ نام لے کر کے خود ہمیں اس کے خلاف ہم سے کام کرواتا ہے، شریعت کے خلاف کام کراتا ہے، اور خود ان آل بیت کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے خود آل بیت کے خلاف. مثال کے ذریعے کروں گا، آپ جس شیعہ کے سامنے آپ کہیں گے، وہ کہے گا کہ علی علیہ السلام کا نام عظیم ہے، برتر ہے، نماز میں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھے کہ دشمن کی چال ہے، دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جس طرح صفین میں ہماری کمزوری قرآن تھی، اب ہماری کمزوری آل بیت کی محبت ہے، اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں تقسیم کر رہا ہے. ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں بصیرت سے کام لینا ہے، ویژن سے کام لینا ہے. ورنہ جس طرح صفین میں دشمن نے لشکر کو بکھیر کر رکھ دیا تھا، آج بھی ہمیں بکھیر کر رکھتے ہیں. اور بعض اوقات یہ عزاداری جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہماری شرح حیات ہے، اس کو استعمال کرتا ہے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے. کوئی شیعہ بھی عزاداری سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی شیعہ بھی انکار نہیں انکار کرے تو شیعہ نہیں رہتا. لیکن کیا کیا جاتا ہے، بعض اوقات ذاکرین کو علماء کے خلاف اسی عزاداری کی بات ہے، بعض اوقات نادان علماء کو ذاکرین کے خلاف. اس کے مقابلے میں دشمن ہمارا سیسا پلائی دیوار بنا کر ڈٹا ہوا ہے، اس کے اندر کے 100 اختلاف ہیں، سامنے نہیں لاتا. ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹی سی کمزوری ہوتی ہے کسی عالم دین کی، کسی ذاکر کی، کسی مذہب کے لیڈر کی، اس کا کلپ بنا کر کے اس کو کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں آپس میں جھگڑا کرنے کے لیے. ہم بھول گئے صفین کو، ہم بھول گئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مسلم عقیل کے ساتھ نہیں دیا. اس طرح ہوا کوفہ میں بھی، اس طرح ہوا. کوفہ 18,000 افراد تھے، وہ 18,000 جو نماز پڑھ رہے تھے، میں پوچھتا ہوں محبت کرتے تھے نہیں کرتے؟ کرتے تھے، اس لیے آئے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے خط لکھا تھا نا. محبت کرتے تھے لیکن شیعہ نہیں تھے. میں یہاں ایک سوال بھی آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ شیعہ تھے، شیعوں نے خود بلایا، خود جھگڑا کیا، خود جنگ کی، خود مارا. نہیں، شیعہ کی تعریف یہ ہے جو امام حسین کو امام مانتا ہے. لیکن کوفہ والوں نے خط میں یہ نہیں لکھا کہ آپ ہمارے امام ہیں یہاں جائیں. انہوں نے کہا ہمارا کوئی بھی امام نہیں ہے، آپ آ جائیں ہماری امامت کریں. شیعہ ہوتے تو ایک خط اس طرح نہ لکھتے. بس ہم نے سمجھداری سے کام لینا ہے. آسان سی مثال دوں، دیکھیں اللہ کے بہت زیادہ نام ہیں. اہل سنت کے برادران کہتے ہیں 100 نام ہیں.
मौला अमीरुल मोमिनीन जोशल कबीर में 1000 के करीब नाम जिक्र कर दिए जी। बल्कि अल्लाह की जिस तरह अल्लाह की सिफात लामादूद है, इस तरह नाम भी लामादूद है। उसकी हर सिफत एक नाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली, मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाली मुहम्मद। अल्लाह के एक मुतअद्दिद नाम, लेकिन जब नमाज की तकबीरतुल इहराम हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। ठीक है जी। आया यहाँ पर हम मालिक अकबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, हालांकि नाम उसी का है। रहमान अकबर कह सकते हैं? नहीं, हालांकि नाम उसी का है। क्यों नहीं कह सकते? कि नमाज तौकीफी है, इसमें लफ्ज की भी तब्दीली नहीं की जा सकती। आले बैत का नाम आया है नमाज में दुरूद की सूरत में, हम इसको चेंज नहीं कर सकते कि उसको डिटेल दे दें, उस पर तबसरा लगा दें, उस पर हाशिया कर दें। और फिर एक और चीज, ये बाज़ औक़ात हम खुद दुश्मन को बहाना देते हैं कि दुश्मन के लिए वाज़ेह हो जाए कि ये चीजें फलां चीज हमने खुद शामिल की है। आसान सी मिसाल, अजान में हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जब अमीरुल मोमिनीन की बारी आती है तो पूरे अलकाब साथ लगा देते हैं। एक तो अजान का बैलेंस खराब कर देते हैं हम कि अजान का बैलेंस है, काफी है उसका। ठीक है जी, कि जुमला उतनी होना चाहिए जितना पहला जुमला है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह। हम बाज़ औक़ात बगैर किसी से पूछे समझे पूरे मजलिस फजाइल की अजान में पढ़ जाते हैं। दुश्मन को मौका देते हैं कि बता रहे हैं दुश्मन को ये जुमला जी एक्स्ट्रा है, ये जुमला हमारी तरफ से इजाफा हुआ है, ये जुमला पहले नहीं था, हम इजाफा कर रहे हैं। और फिर एक और चीज़ है, फिर जो हम देखते हैं ईरान में अजान और है, पाकिस्तान में अजान और है, कराची में अजान और है, लाहौर में अजान और है। जिसके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा स्टमिना है, आवाज़ भी अच्छी है, फ़ज़ाइल भी उसके ज़्यादा आते हैं, वो थोड़ी लंबी कर देता है। जो मेरी तरह सुस्त है, कमज़ोर है, बूढ़ा, वो अली वल्ला कह के रुक जाता है। हम बैलेंस रखेंगे अपने मामलात में तो दुश्मन को मौका नहीं मिलेगा बात करने का। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हमने नमाज में उसी चीज़ को ऐड करना है जिसका हुक्म है, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आसान सी मिसाल दूँ, हमारे बरादरान अहले सुन्नत नमाज में क्या करते हैं? आमीन कहते हैं। ठीक, पेश नमाज जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, ये पीछे से सारे मिलकर कहते हैं आमीन, लंबा कहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आमीन कहना कोई बुरा लफ्ज़ है? ये आमीन जी माना इसका बुरा है? नाउज़ बिल्लाह कोई गाली है? नहीं। फिर हम क्यों नहीं कहते? हम क्यों कहते हैं आमीन? कहा कहेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इमाम मासूम ने इरशाद फरमा दिया है कि नमाज मेरा और आपका कलाम नहीं है, नमाज में मेरा और आपका कलाम शामिल नहीं हो सकता। आमीन मेरा और आपका कलाम है। नमाज क्या सील शुदा है, उसमें हम अपना कलाम शामिल नहीं कर सकते। एक ये, दूसरा ये कि आमीन दुआ के बाद की जाती है। सूरह फातिहा का अगर दुआ की नीयत से पढ़ेंगे तो फातिहा कबूल ही नहीं, उसको आपने पढ़ना है कुरान की नीयत से। इस वजह से आमीन दो वजह से बातिल है। बस हर अच्छी चीज नमाज में शामिल नहीं की जा सकती, सिर्फ उस अच्छी चीज को शामिल किया जाएगा जिसका मासूम ने कहा है। मोहम्मद वाली मोहम्मद बुलंदतर सलावत, आपने घड़ी सामने नहीं रखी हुई, मुझे पता चलेगी ये। हाँ वो अच्छा समझ जी जी। सलावत पढ़ना बस। बस हमने नमाज में किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते हम, और ना ही किसी चीज की कमी कर सकते। ऐड करेंगे या कमी करेंगे नमाज बातिल हो जाएगी। और अफसोस से कहना पड़ता है कि बाद लोग इस ज़माने में आ गए हैं कि नमाज में पूरे 14 मासूमीन का नाम लेते हैं, और फिर मौला गाजी अब्बास का नाम भी लेते हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम भी लेते हैं, बीबी उम्मे कुलसूम का नाम भी लेते हैं। वो एक नमाज पढ़ा रहे थे तो सब हस्तियों के नाम लिए, सब बुजुर्गवारों के नाम लिए उन्होंने। तो नमाज ख़त्म हो गई तो बाद में एक आदमी ने कहा कि ये शाह साहब कलंदर पाक का नाम रह गया जे, इस तरह कहते हैं पंजाबी में ना। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, कल अली इस नमाज में शामिल कर लाओगे। ये नहीं, कुछ बातें महदूद है,
لمیٹڈ ہے، اس کا دائرہ کار مشخص معین ہے، اس میں اگر اضافہ کریں گے نماز باطل ہے، کمی کریں گے پھر بھی نماز باطل ہے۔ اور پھر شیعہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کہا جاتا ہے دیکھو یہ کہہ رہا ہے علی دے نام نماز باطل ہو جاتی ہے، علی تو ہوا جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہیں۔ نہیں، علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسم استعمال کرنا جس نے علی نے منع کیا ہے، وہ نام علی کا استعمال کرنا نماز میں وہ بطلان کا سبب بنتا ہے، نہ کہ علی اسلام کے آنے سے۔ صلوات میں ساری ہستیاں آ جاتی ہیں، اور صلوات ایسی چیز ہے کہ شیعہ اور سنی مانتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہے۔ ابن ادریس شافعی اہل سنت کے امام ہیں، کہتے ہیں یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آدمی آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ محمد قرآن صلوات۔ شہداء کربلا کی دوسری خصوصیت بصیرت، اس لیے تو ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امی العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، میرے چچا عباس بصیرت کی انتہا پر تھے اور ایمان کی چوٹی پر تھے، واقعی بصیرت تھی۔ دیکھیں 9 محرم کو آفر آئی غازی عباس کو، شمر آیا خیموں کے قریب، ایک دفعہ آواز دی کہ میرے بہن کے بیٹے کہاں ہیں، تو رشتے میں یہ ان کی والدہ کے کزن تھے، شمر ان کی والدہ کا کزن تھا، وہاں آ کر آواز دی کہ میری بہن کے بیٹے کہاں ہیں، تو جب تک مولا کی طرف سے آرڈر نہیں ملا تو جواب نہیں دیا اس کو۔ اتنا وہ پکارا، اتنا اس نے بلایا کہ امام حسین کے کانوں تک آواز پہنچی، کہا بس جواب دو، یہ فاسق فاجر آدمی ہے، لیکن جواب دینا ضروری ہے۔ کہا کس لیے آیا، کیا چاہتا ہے؟ کہا عباس تیرے لیے اور تیرے بھائیوں کے لیے میں امان لایا ہوں۔ کون سے عباس کو امان مل رہی ہے جو 3 دن سے پیاسا ہے؟ کون سے عباس کو امان مل رہی ہے جس کو آفر ہو رہی ہے کمانڈر بننے کی؟ فرمایا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت ہو سکتا ہے کہ میں محفوظ رہوں اور نواصر رسول محفوظ نہ رہے۔ ایز اے بھائی نہیں کہہ رہے، ایز اے امام کے پیروکار۔ اور یہاں پہ جملہ عرض کروں گا، عبداللہ بن عباس مدینے میں امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امام حسین سے چاہت کرتے ہیں، امام حسین کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، لیکن آئے نہیں ہیں کربلا تک، بلکہ امام حسین کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کیا پتہ کیا کہنے لگے؟ کہا کوفیوں کی بات پر نہ جائیں، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا بھی نہیں کی اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی نہیں دی، لہذا آپ کوفے کی طرف نہ جائیں بلکہ یمن کی طرف چلے جائیں۔ محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، مشورہ بھی دے رہے ہیں، لیکن عاشق نہیں ہیں، بصیرت نہیں رکھتے۔ آپ موازنہ کریں غازی عباس میں اور عبداللہ بن عباس، اور علم کی انتہا پر مفسر قرآن ہے۔ تفسیر سے اگر عبداللہ بن عباس کو نکال دیا جائے تو پیچھے تفسیر ہی نہیں بچتی، اور یہ عبداللہ بن عباس ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات امیر المومنین کی خدمت میں گزاری تو مولا امیر المومنین نے صرف بسم اللہ کی تفسیر شروع کی، صبح ختم ہو گئی تھی، رات صبح میں تبدیل ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اور ان سے روایت ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ پورا قرآن خلاصہ ہوتا ہے سورہ حمد میں، سورہ حمد خلاصہ ہوتی ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ خلاصہ ہوتی ہے با میں، با کی پہچان نقطہ ہے، وہ انا نقطہ تو تحت البا، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں۔ محمد والی محمد قرآن صلوات۔ انہی سے روایت ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے، ممبر سلونی پر
فرمایا لو سنی لی وسادہ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم، کہ اگر میرے لیے ممبر قضا بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلے کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلے کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلے کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلے کروں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، تورات میں تو تبدیلی آ گئی ہے، منحرف ہو گئی ہے، چینجنگ آ گئی ہے، اس میں انجیل بھی تبدیل ہو گئی ہے، زبور بھی تبدیل ہو گئی ہے، آپ کس طرح فیصلہ کریں گے؟ تو مولا نے فرمایا میں اس تورات سے فیصلہ نہیں کروں گا جو یہودی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس انجیل سے فیصلہ نہیں کروں گا جو عیسائی کے گھر میں پڑی ہوئی، بلکہ اس تورات اور انجیل سے فیصلہ کروں جو لوح محفوظ پر موجود ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کیا ہے؟ مولا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ یمن نہ جائیں۔ اس کے مقابلے میں عباس بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں اور عبداللہ بن عباس کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر بہت اچھے ہو نا، اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں عبداللہ بن عباس کھڑے ہیں، کہ ہم محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں اہل بیت کو، لیکن اہل بیت کے کہنے کے مطابق نماز وقت پر نہیں پڑھتے، اہل بیت کی احادیث کے مطابق غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، اہل بیت کی احادیث کے مطابق اخلاق ہمارا اچھا نہیں ہے۔ یعنی مثال ہماری اس طرح ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں لبنان میں جا کر، لیکن سنا ہے اسرائیل والے جان سے مار دیتے ہیں، یہ اگر جان سے اسرائیل والے نہ ماریں تو میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہر گروہ کے آدمی، ہر فرقے کے آدمی، ہر قبیلے کے آدمی کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ علامتیں اس میں ہونی چاہیے تاکہ پہچانا جائے کہ فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں ملک سے اس کا تعلق ہے، فلاں مذہب سے اس کا تعلق ہے۔ شیعان علی کی بھی جو نشانیاں اہل بیت نے بیان کی وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لِأَهْلِ جَنَّةِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ، اہل جنتیوں کی 3 علامتیں ہیں جی۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، وجہ مستبشر، مسکراتا ہوا چہرہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکراتے ہوئے، دوستوں سے مل رہے ہیں مسکراتے ہوئے، یعنی چہرے پر، ماتھے پر سلوٹ نہیں ہے، یعنی ہر کسی سے پیار سے پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری علامت ہے لسان لطیف، پیاری زبان۔ دیکھیں انسان زبان سے پہچانا جاتا ہے، جب انسان بات کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی ہے، غیر پاکستانی ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، زبان اس نے سویڈش سیکھی ہوئی ہے اور کس درجے کی زبان سے آتی ہے، پہچانا جاتا ہے انسان۔ مومن بھی جب بولے تو پہچانا جائے، اس اپنے اخلاق سے پہچانا جائے، اپنے کردار سے پہچانا جائے، اپنے عمل سے پہچانا جائے۔ اس کے کلام بسم اللہ سے شروع ہو، اس کا کلام صلوات سے اس کا کلام شروع ہو، صلوات پر مکمل ہو، پتہ چلے کہ مومن ہے۔ اور تیسری ہے ید المعطی، مومن یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، سخی ہو۔ بعض کو لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سا عمل کریں تاکہ ہماری قبر کشادہ ہو، روشنی ہو؟ کہتے ہیں سخی کی قبر کا بھی تنگ نہیں ہوتی، اپنے لیے بھی سخی ہوں، گھر والوں کو بھی سخی ہوں، دوستوں کے لیے بھی سخی ہوں، اور پھر امام کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے۔ اور آپ جب امام کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں نا تو امام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، خود ہمیں فائدہ پہنچتا۔ ایک دفعہ میں اپنے علاقے میں تھا تو وہاں یہ عیسائی لوگ آئے کرتے ہیں، کوئی میڈیکل میں آ رہے ہیں، کوئی جو ہے لوگوں کو میڈیکل سہولتیں دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، زلزلے کے دوران آئے تو وہاں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ یہ مسلمان اپنے نبی کے لیے درود پڑھتے ہیں اور ہم اپنے نبی کے لیے درود نہیں پڑھتے، اور ان کا نبی درود کا محتاج ہے، ہمارا نبی محتاج نہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، جو غیر محتاج ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ افضل ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے نبی محتاج نہیں ہمارے درود کے، ہم محتاج ہیں۔ اور اس کی مثال اس طرح کہ ایک بادشاہ کے دربار میں انسان تحفہ لے کے جاتا ہے، بادشاہ اس تحفے کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تحفہ لے جاتا ہے اپنا مقام بڑھانے کے لیے۔ بس درود جب بھی ہم جو ہے وہ درود پڑھیں گے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں،
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. تیسری خصوصیت شہداء کربلا میں وہ حق اور باطل کی پہچان. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا. جنگ جمل تھی، ایک شخص مولا کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرف نبی کی زوجہ ہیں، اس طرف آپ ہیں، میں کس کا ساتھ دوں اور کون حق پر ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ حق کو افراد کے ذریعے نہ پہچانو. حق کو اگر پہچاننا ہے تو حق کے لیے معیار ڈھونڈو، افراد کو اس پر پرکھو. اور ہمارے یہاں مشکل یہی ہے، ہمارے یہاں شخصیت پرستی آ گئی ہے نا، وہ بہت زیادہ نقصان دہ کہ ہم ایک آدمی ہیں، ایک عالم دین کو فالو کر رہے ہیں، وہ برا کرے اچھا کرے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اور اس بنیاد پر ہم نے علماء کے ناموں کی بنیاد پر ہم نے فرقہ بندی کر دی ہے. یہ مذہب کے لیے نقصان دہ. بلکہ ہم نے دیکھا جو اچھا بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے اس کو لے لیں، جو اچھی بات نہیں کر رہا ہے اس کو اگنور کریں، اس کو واپس کر دیں اسے. شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے مان لی، اچھی بات کرے، بری بات کرے، لو بات کرے، سٹینڈرڈ کی بات کرے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ایسا نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں انظروا ما قال لا تنظروا من قال. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات اگر کر رہا ہے تو لے لو اس سے. اگر بات اس کی لو ہے، مذہب کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، شائستگی کے خلاف ہے، اسے ریجیکٹ کر دو. بس حق کی پہچان تھی شہداء کربلا. اور یہ حق ہی تھا 72 شہداء میں سے 32 عاشورہ کے دن آئے ہیں، شب عاشور کو آئے ہیں امام حسین کی طرف. 32 نکالے کتنے دے جاتے ہیں جی؟ 40 میں 18 امام حسین کے اپنے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے جو پیچھے سے لوگ آئے ہیں ان کی تعداد میجورٹی نہیں ہے، جو ہے منارٹی میں ہے. اور یہ بھی توجہ رکھیں کہ انسان کے تبدیل ہوتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کب تبدیل ہو جائے. اور یہ دعا کیا کریں کہ خاتمہ بالایمان ہو. دیکھیں اور ساتھ نہیں ہے، عاشورہ کے دن آیا ہے، کامیاب ہو گئے. اور کچھ لوگ 6 مہینے تک امام کے ساتھ رہے تھے، شب عاشور کو چلے گئے. اور پھر آپ کے میں اور عرض کروں کہ جن لوگوں نے کہا نا کہ آج نہیں امام کے ساتھ دیتے، کل جائیں گے امام کے ساتھ دینے کے لیے، وہ رہ گئے. ایک شخص تھے تمرہ بن عدی اس کا نام ہے. امام جب کوفے کے مقابلے میں پہنچے ہیں جہاں ہر کے لشکر نے امام کو روکا ہے، وہاں چند افراد سے امام کی ملاقات ہوئی. فرزدق سے وہاں ملاقات ہوئی ہے، تمرہ بن عدی سے وہاں ملاقات ہوئی. کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا کوفے سے آ رہا ہوں. کہا احوال کیا ہے؟ کہا ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے مخالف ہیں. یعنی محب ہیں لیکن عاشق نہیں ہیں. آسان کر دیں جی. تمرہ بن عدی سے امام نے کہا کہ تو میرا ساتھ دے، میں نواسہ رسول ہوں، تو مجھے جانتا ہے. کہنے لگا کہ مولا آئیں میرے ساتھ یمن چلیں، وہاں میں 30,000 کا لشکر آپ کے لیے اکٹھا کروں. امام نے کہا نہیں، میں نے ایک روٹ معین کر رہا ہے، میں نے یمن نہیں جانا. کہا پھر مجھے مہلت دیں کہ میں اپنے کام مکمل کر لوں، بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں، ان کے لیے گھر کا انتظام کروں، اور ان کے لیے جو ہے بود و باش کا انتظام کروں، ان کو محفوظ ٹھکانے تک پہنچاؤں، پھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے آؤں گا. یعنی کیا ہے، امام کو چاہتا ہے لیکن اپنے بچوں کو ترجیح دے رہا ہے امام پر، اپنے کاموں کو امام پر ترجیح دے رہا ہے، اپنی مصروفیات کو امام کے کاموں پر ترجیح دے رہا ہے. یعنی سارے میرے کام مکمل ہو جائیں گے، جب میں نکما ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، پھر آپ کی مدد کے لیے آؤں گا. کیا ہوا؟ قسمت نہیں تھی اس کی، وہ اپنے کاموں میں رہا. کہتے ہیں کہ 11-12 محرم کو آیا ہے، پہنچا ہے کربلا میں تو نقشہ تبدیل تھا. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. روایت کے الفاظ ہیں، 2 روایتیں ملتی. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں خضاب تھی، خضاب خریدی ہوئی تھی، حمام کی طرف جا رہے تھے خضاب لگانے کے لیے، داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے، وہیں پھینکی زمین پر اور وہیں سے چل پڑے. دوسری روایت ہے کہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ منہ میں تھا، اس کو نکال کر رکھا ہے اور امام کی منصب کے لیے آ گئے. دیکھیں فرق ہے تمرہ بن عدی میں اور حبیب ابن مظاہر میں. یعنی
جب تک ہم امام کی اطاعت میں امام کے کاموں کو، شریعت کے کاموں کو، عبادی کاموں کو ترجیح نہیں دیں گے تو ہم حسینی نہیں کھلائیں گے۔ بے شک بے شک ہم کیا ہوتا ہے نماز کا کیا ہوتا ہے، یہ کام مکمل ہو جائے گا نماز پڑھ لیں گے، ابھی وہ کام مکمل ہو جائے نماز پڑھ لیں گے، یہ سیریل مکمل ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا ڈاٹا پہ کام ہو رہا ہے یہ مکمل کریں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، بازار سے سودا لے آئیں گے پھر نماز پڑھیں گے، یعنی تمام اچھی طرح فارغ ہو جائیں گے پھر تھوڑا ریسٹ بھی کر لیں گے، ابھی یہ سارے کام کیے ہیں، گئے ہیں آئے ہیں تھک گئے، تھوڑا سا ریسٹ کریں، چائے بھی پی لیں تھوڑی سی، پھر نماز پڑھیں گے۔ یعنی آخری چیز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ لیکن حسینی حسینیوں نے ایسا نہیں کیا۔ بے شک بے شک میدان کربلا میں جب ابو سمامہ ساعدی امام کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں بجا لائیں۔ یہ خوش قسمت تھے نا شہدائے کربلا، آخری نماز چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا میں بجا لائیں۔ تو فوراً امام نے آسمان کی طرف دیکھا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا خدا تجھے نمازیوں میں سے قرار دے، نمازیوں میں سے قرار دے۔ وسط میدان جنگ عروج پر ہے، امام نے پانی کے لیے فرصت نہیں مانگی، تازہ دم ہونے کے لیے فرصت نہیں مانگی، پاور لینے کے لیے فرصت نہیں مانگی، سٹیمنا لینے کے لیے فرصت نہیں مانگی، صرف نماز کے لیے فرصت مانگی دشمن سے۔ یعنی امام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس چیز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ امام نے کہا ان سے کہو کہ نماز پڑھنے کی ہمیں اجازت ہے۔ روایت ملتی ہے دشمن نے اجازت نہیں دی، دشمن نے اجازت نہیں دی، اس لیے امام کے دو ساتھی سامنے کھڑے ہوئے کہ دشمن جنگ نہیں روک رہا تو کسی طرح امام کی نماز مکمل ہو جائے۔ دو ساتھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیروں کو روک رہے ہیں اپنے سینوں پر تاکہ امام کی نماز مکمل ہو جائے۔ یعنی ہم آیا ایسا کرتے ہیں، اتنی اہمیت نماز کو دیتے ہیں کہ ساری مصروفیات کو سائڈ پر چھوڑیں اور نماز کو اہمیت دیں۔ یہ تیسری کوالٹی تھی شہدائے کربلا میں کہ حق اور باطل کی پہچان۔ چوتھی کوالٹی وقت کے امام کی مکمل اطاعت۔ شہدائے کربلا ہم سے زیادہ جذباتی تھے، ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ کوئی شہید بھی اجازت کے بغیر خود میدان میں انٹر ہو گیا، حالانکہ دشمن نے گھیرا ہوا ہے۔ ویسے ہی آدمی انسان آپس سے باہر ہو جاتا ہے، یہ سچویشن ہو، کہتے ہیں میں نے مرنا ہے تو حملہ کر دو، جان چھڑاؤ، 3 دن سے پیاسے ہیں، بچے ہمارے رو رہے ہیں، سختی کا عالم ہے، امام بھی ہمارے پریشان ہیں، ساتھی مارے جا رہے ہیں، لیکن آخری دم تک کوئی ایک شہید نہیں ملتا کہ جس نے بغیر اجازت کے حملہ کر دیا ہو، یا بغیر اجازت کے کسی کو ٹارگٹ بنایا ہو، یا بغیر اجازت کے کسی حملے کا جواب دیا ہو۔ اسے کہتے ہیں تھا 9 محرم کو زہیر کہن آئے ہیں امام کی خدمت میں، کہا مولا شمر میرے نشانے پر اس وقت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی اسے تیر مار کے فنار کرتا ہوں اور اس گندگی کو ختم کرتا ہوں، اور اگر مارا جاتا نا تو جنگ کی سچویشن تبدیل ہو جانی تھی کہ کوفہ والے یہ انہی کے سہارے کھڑے تھے، شمر کے، خولی کے، عمر سعد کے، ان کمانڈروں کے سہارے کھڑے تھے۔ تو امام نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں جنگ میں پہل کروں، ایک دوسرا یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ دشمن کو دھوکے سے ماروں۔ امام نے اجازت نہیں دی، اور نواسہ رسول نے دیکھیں 2 قسم کے رویے ہیں امام کے، کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جاؤ، کچھ کو بلا رہے ہیں، جو امام کی معرفت رکھتے تھے ان کو امام بلاتے تھے، اور جن کو امام سمجھتے تھے کہ معرفت نہیں رکھتے، یہ کسی اور کام کے لیے آئے ہیں، تو ان کو امام کہتے تھے چلے جاؤ۔ کربلا کے میدان میں ایک شخص نے خیمہ لگایا ہے امام حسین کے خیمے کے قریب۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں واقعہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کردار کے مالک تھے حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجا، حر، نافع بن ہلال، یہ اصلی کس کردار کی، کس کوالٹی کی مالک تھی۔ عبداللہ بن جوفی نے خیمہ لگایا ہے امام کے خیمے کے کچھ فاصلے پر۔ امام نے اپنے مؤذن حجاج بن مسروق کو بھیجا
کہ اس کو دعوت دی جائے، یہ آ جائے امام کی طرف. نہیں آیا. شہزادہ علی اکبر کو بھیجا، پھر بھی نہیں آیا. پھر امام خود چل کر اس کے پاس گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام ایک آدمی کو اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ جنگ کا نقشہ تبدیل ہو؟ نہیں. 72 سے 73 ہو جائیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. کس لیے بلا رہے ہیں؟ کہ رحمت اللہ عالمین کے نواسے ہیں، لوگوں کو رحمت سے محروم نہیں رکھنا چاہتے. امام اس کے پاس چل کر گئے اور کہا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میری مدد کر، میرے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں. اس نے کہا نہیں مدد نہیں کر سکتا، میں کوفہ سے آیا اس لیے تھا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ وہاں آ رہے ہیں. یعنی دیکھیں اتنا بعض اوقات انسان کیا ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے. نواسہ رسول بلا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دیکھیں وہاں خود آ گیا ہے. امام نے مختصر سی دعوت دی، آ گئے. مسلمان بھی نہیں تھا، عیسائی تھا. امام نے کہا کہ آج اس نے کہا نہیں ایک اور کام کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی آنا یہاں ضائع نہ جائے اور میری شرکت بھی نہ ہو. کیا کریں؟ میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں. اور کہنے لگا کہ گھوڑا اتنا اچھا گھوڑا ہے کہ آج تک جس کسی کے پیچھے بھاگا ہوں مجھ سے بھاگ نہیں سکا، اور آج تک جس کسی سے میں بھاگا ہوں مجھے پکڑ نہیں سکا اس گھوڑے کی وجہ سے. تو امام نے کہا اگر تو نہیں آنا چاہتا تو مجھے تیرے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں. کہ ایسا نہ ہو کہ امام بھی ہمیں کہے کہ جب مکمل اطاعت نہیں کر رہے تو آپ کی عزاداری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ پھر امام نے آخری جملہ کہا اور چل دیے خیمے سے. کہا کہ اگر نہیں آنا چاہتا نا تو عاشورہ کے دن نہیں آنا چاہتا تو یہاں سے تھوڑا دور چلا جا. عاشورہ کے دن میں آواز بلند کروں گا حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذبنا رب رسول اللہ حل من مغیث یغوثنا. اور جن کانوں پر وہ آواز پہنچے گی وہ اگر میری مدد کو نہیں آئیں گے تو جہنم ان کے لیے واجب ہو جائے گی. یعنی پھر بھی نواسہ رسول سے کہہ رہے میدان سے چلا جا، تیرے کانوں پر نہ پہنچے آواز. یعنی امام نے بتا دیا کہ جس کان پر یہ آواز پہنچ گئی اگر وہ لبیک نہیں کہے گا، اگر امام کے استغاثے پر لبیک نہیں کہے گا میں حاضر ہوں ابن رسول اللہ، تو کیا ہوگا؟ اس کی کوئی اور حاضری قبول نہیں ہے. مال کی اس کی حاضری قبول نہیں ہے، وقت کی اس کی حاضری قبول نہیں. شہداء کربلا میں ایک ہیں زہیر کین. روایت کے الفاظ ہیں کہ زہیر کین یہ اہل سنت سے ان کا تعلق تھا. روایت کے الفاظ تھے کہ عثمانی المذہب تھے، اور یہ مشہور ہو گیا تھا کربلا کے میدان میں کہ اس طرف حسینی ہے اس طرف عثمانی مذہب ہے. دو لشکروں کی اس طرح ڈیفینیشن ہو رہی تھی، اگرچہ حقیقت میں اس طرح نہیں تھا. ہم کسی مذہب کو الزام نہیں دیتے کہ کسی مذہب والے نے جو ہے امام حسین کو جو ہے شہید کیا. زہیر کین عثمانی مذہب تھے، یہ کربلا میں امام کی طرف آئے ہیں اور آخر دم تک انہوں نے ساتھ دیا امام کا. اور انہی کے ساتھ ایک بریر تھے، ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ بیان کرتا ہوں پھر زہیر کی داستان آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. بریر میدان میں اترے نا، کہنے انا بریر البجلی، بجل ان کے قبیلے کا تھا، والجملی، اور میں جمل میں لڑا ہوں علی کے ساتھ دیا ہوں، وعلی دین علی و دین دین النبی، کہ میں بریر ہوں، بجلی ہوں، اور جمل میں نے لڑائی لڑی ہے، جمل میری بہادری کا گواہ جمل، اور میں علی کے دین پر ہوں، علی کا دین نبی کا دین ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا، سامنے والے دشمن نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انا علی دین عثمان، تم اگر علی کے دین پر ہو تو میں عثمان کے دین پر ہوں. تو بریر نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بہانہ نہ لاؤ تم کہ کہہ رہے عثمان کے دین، بلکل علی دین الشیطان، بلکہ اتنا کہہ دو جو محمد کے دین کے مقابلے میں ہے وہ کسی اور کا دین نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا دین ہے. زہیر کین کو امام حسین نے بلایا، امام اس کے پاس گئے تو یہ اس نے کہا کہ میں زوجہ سے پوچھ کر آتا ہوں کہ کیا آپ کی آواز پر لبیک کہوں یا نہ کہوں. زوجہ کے پاس نے، زوجہ نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، نواسہ رسول تجھے بلا رہے ہیں اور تو مدد کے لیے نہیں جانا چاہتا؟ بیوی فاطمہ تو زہرا کا کیا جواب دے گا؟ جا مدد کرنے کے لیے. پھر زہیر آئے امام حسین کے خیمے میں. امام حسین کے جب خیمے میں آئے ہیں نا تو بی بی جو ان کی زوجہ تھی یہ خیمے کے باہر تک آئی اپنے شوہر کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا بات کرتے
سچ بات کرتا ہے، کس طرح امام سے معاملہ کرتا ہے. باہر سنتی رہی ہیں امام کی اور زہیر کی آپس میں باتیں رہی ہیں. جب زہیر کی زوجہ سمجھی ہے کہ میرا شوہر پلٹ رہا ہے تو واپس اپنے خیمے میں آ گئی. زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ زہیر بتاؤ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہا وہی بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تم واپس اپنے گھر چلی جا، اپنے والدین کے پاس چلی جا، میں حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. زہیر کی زوجہ نے کہا میں نے ساری باتیں سنی ہیں، مجھے صرف اتنا بتا کہ وہ کون سی امام نے بات کی تھی جس کی وجہ سے خیمے میں موجود تمام افراد نے رونا شروع کر دیا تھا. کہتا ہے وہ امام نے یہ کہا کہ ہم کل سارے شہید ہو جائیں گے، میرا علی اکبر مارا جائے گا، میرا قاسم مارا جائے گا، میرا عباس مارا جائے گا، میرا کوئی نہیں رہے گا، اور ہماری شہادتوں کے بعد ہماری بیویوں کو، خواتین کو قیدی بنایا جائے گا، کوفہ سے شام تک لے جایا جائے گا. میں یہ بتانے آیا ہوں زوجہ تو اپنے گھر چلی جاتے ان مصیبتوں سے بچ سکے. تو زوجہ نے کہا زہیر تو چاہتا ہے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں سرخرو ہو اور مجھے شہادت نصیب نہ ہو، میں بھی وہی اسی جگہ جاؤں گی، اسی طرح سفر طے کروں گی جہاں بیویاں سفر طے کریں گی. کہتے ہیں زہیر آئے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے نا، نہیں کہا مولا میری مدد کو آئے، مولا صرف اتنا جان لے کہ آپ کا جانثار دنیا سے چلا گیا ہے. اور امام کے اصحاب میں سے ایک اور صحابی تھے جون جن کا نام تھا، اور یہ غلام تھے ابو ذر غفاری کے. عاشورہ کے دن یہ آگے امام کی خدمت میں. امام نے کہا جون تو نے بڑی خدمت کی ہے، ابو ذر کی اب تیری آزادی کا وقت ہے، تو آزاد ہے، چلا جا. انہوں نے رونا شروع کر دیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کر دیا، امام کے پاؤں گر گیا اور کہنے لگا مولا آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون کے ساتھ مل کر پاک ہو جائے؟ جب امام نے دیکھا نا اصرار کر رہے، امام نے اجازت دے دی. جون میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، امام حسین عقاب کی طرف پہنچے. 2 لاشوں کے بارے میں صرف ایک روایت ملتی ہے کہ امام نے کیا کیا پتا. جب امام پہنچے نا تو جون کے سر کو گود میں لیا، وَذَا خَدُّ وَلَا خَدِّ. امام نے اپنے رخساروں کو جون کے رخساروں پر رکھا، وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، بلند آواز سے روئے اور کہا جون خدا تجھے مغفرت کرے اور خدا تیرے بدن سے خوشبو جاری کر دے. کہتے ہیں جون نے رونا شروع کر دیا. کہا جون کیوں رو رہا؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میں گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، آپ نے میرے سر کو گود میں لے لیا، تھوڑی دیر بعد آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئیں گے، کوئی نہیں ہے جو آپ کے سر کو اپنی گود میں لے، کوئی نہیں ہے جو آپ کی لاش کو خیموں تک پہنچائے. اور روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب امام زین العابدین آئے معجزے کے ذریعے نا لاشیں دفنانے کے لیے، اب بنی سعد نے سوال کی، بنی اسد نے سوال کیا مولا ایک لاش سے خوشبو بڑی آ رہی ہے. کہا یہ جون کی لاش ہے، میرے بابا نے اسے دعا دی تھی. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین جہاں موجود ہیں ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ اس مرکز کو قائم دائم فرما. جو مومنین و مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں یا اللہ طول ایام اعظام میں انہوں نے خدمت کی، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جنہوں نے چندہ دیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کا انہیں دگنا چگنا عطا فرما. یا اللہ ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف فرما رہے ہیں، یہ حاجت رکھتی ان کی حاجت روائی فرما. یا اللہ ہم سارا سال غم پریشانیاں مشکلات اپنے دل میں رکھتے ہیں محرم کے ایام کے لیے. یا اللہ وہ ایام آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم پریشانیاں اپنے بیان کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما. یا اللہ جو مریض نے شفائے کاملہ وعائلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، حاضرین پر رحم و کرموں کی بارش فرما. یا اللہ ہمیں امام حسین کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما، آل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء اکرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، مراجع اعظام کی صحیح معنوں میں تقلید کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. اللہم صلی علی ماتم حسین.